نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے روحانی وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ رب تعالی ہماری مشکلوں کو آسان بنائے اور رب تعالی ہماری جبینوں کو اپنے سامنے جھکنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج کا وظیفہ ہے غیر شادی شدہ افراد کے لیے، چاہے وہ مرد ہیں یا عورت جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، آج کے انشاءاللہ اس وظیفے سے اللہ رب العالمین کے فضل سے ضرور ان کا رشتہ کہیں نہ کہیں بن جائے گا۔ چھوٹے بہن بھائی ہوں، اولاد ہو تو ماں باپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کو ایسی دعائیں سکھائے، ایسی قرآنی آیات سکھائے کہ جس سے بچپن سے ہی ہمارے بچوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنا آ جائے، اللہ کی طرف پلٹنا آ جائے اور ان کے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ ہر مشکل جو حل ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے حل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بڑے بہن بھائیوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو مسنون دعائیں، روزمرہ پڑھی جانے والی دعائیں اور دنیا آخرت کی بھلائی والی دعائیں جو کتابوں کے اندر باکثرت موجود ہیں وہ یاد کروائی جائیں۔ ان کا حق بھی ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے، دینی تربیت کرے، اور بڑے بہن بھائیوں کا بھی حق ہے کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی دینی تربیت کرے اور اس اعتبار سے دیکھے کہ اس کا چھوٹا بھائی، اس کی چھوٹی بہن، اس کی کیسی تربیت ہے، کیا وہ نماز کے لیے فکر مند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیا وہ روزانہ ایک تسبیح درود شریف پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، کیا وہ گھر آتے سلام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے نیچے جتنے بھی چھوٹے ہیں ان کو اچھی تربیت فراہم کرنا، ان کی اچھی تربیت کرنا، اور سب سے اچھی تربیت ہے تو وہ دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو بہرحال آج کا جو انشاءاللہ ہم وظیفہ آپ کے سامنے رکھیں گے وہ آپ جو بھی میری ویڈیو سن رہے ہیں، چاہے آپ مرد ہیں یا عورت، اس قرآنی وظیفے کو اپنائیں۔ اس قرآنی وظیفے کو اپنانے سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر آپ کا کہیں نہ کہیں رشتہ جڑ جائے گا۔ تو وظیفے کی طرف چلنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو جی سامعین گرامی، وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ شروع میں درود ابراہیمی
اور 11 مرتبہ آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درمیان میں جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس آیت کو آپ سن لیں اور یاد کر لیں۔ وہ آیت آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ میں نے آیت جو پڑھی ہے، اس آیت کو آپ نے 41 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اگر ایک عرصہ ہو چکا ہے آپ کا رشتہ نہیں آیا تو پھر آپ اس کو ترتیب اور روٹین میں اپنے رکھ لیں، روٹین سے پڑھتے رہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے، اور اگر ہر نماز کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے تو دن میں ایک مرتبہ جب بھی آپ کو آسان لگے تو اس وقت آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ یہ 41 مرتبہ جو آپ نے پڑھنا ہے، اس میں یہ دھیان ہو کہ آپ باوضو ہوں۔ جب آپ وضو میں رہیں گے تو آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اور آپ کو وضو میں رہنے کا بھی ثواب ملے گا، اور وضو میں جو آپ کلام پڑھیں گے اس کا اثر بھی ہوگا۔ تو یہ عمل آپ نے جو کرنا ہے 41 مرتبہ تو آپ نے پڑھنا ہے اس دعا کو، مگر 21 دن کا عمل ہے، یعنی 3 ہفتے آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ اس میں یہ خیال رکھیں کہ ہمارا پورا یقین ہو۔ میں بارہا ویڈیو کے اندر آپ احباب کو یہ بتا چکا ہوں کہ وظائف کا فائدہ اس وقت آپ کو ملے گا جب آپ اللہ رب العالمین کی تابعداری کر رہے ہوں گے۔ آپ کا کامل یقین ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کہ جو کچھ میں اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ فرائض کا اہتمام کرنے والے ہوں کہ فرائض آپ کے پورے ادا ہو رہے ہوں۔ اسی طرح آپ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنا بھی ضروری ہو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو مبارک نورانی طریقے ہیں صبح و شام زندگی گزارنے کے، ان پر بھی چلا جائے، اور اسی طرح حرام سے اجتناب کیا جائے، حرام کمائی سے بچا جائے، حرام کھانے سے، حرام کھلانے سے، ان چیزوں سے بچا جائے تو پھر انشاءاللہ آپ کے جو وظائف ہیں ان میں جان پیدا ہوگی۔ کچھ دوستوں نے مجھے کال بھی کی اور بتایا کہ وظیفہ تو ہم کر رہے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو میں نے انہیں صرف اتنا ہی کہا ہے کہ آپ کوشش کریں، وظیفہ تو آپ کر رہے ہیں مگر جس ذات کی طرف سے مجھے اور آپ کو رہنمائی ملی ہے اس ذات کی بھی ہم کامل اتباع کریں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ ایمان والے جب اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے تب اس میں کامیابی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن میرے بہن بھائیوں کا ابھی تک کہیں رشتہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ ان کو مناسب رشتہ عطا کرے، اور اللہ رب العالمین ہم میں سے جس کی بھی کوئی مشکل ہے، جس کے دل میں بھی کوئی آرزو ہے، کوئی نیک خواہش ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیک خواہش کو، نیک تمنا کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پورا فرمائے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئے روحانی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔